دینے تک، کیا کرنا؟ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا۔ آج جب میں اس انٹرنیٹ کو دیکھتا ہوں اور ان لنکس کو دیکھتا ہوں جو لوگ مجھے بھیجتے ہیں، تو جب ان لوگوں کو قتل ہوئے دیکھتا ہوں، ایک نوجوان جو بالکل اتنا خوبصورت، جس کی عمر بھی میرا خیال ہے 13-14 سال ہوگی، کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس قدر اس کا گلا کاٹنا ہے، تو میرا دل اتنا کام سے بھر گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ خدا مجھے دیکھ یہ نوجوان جس کو کتنی بری طرح گھائل کیا جا رہا ہے، جس کو قتل کر دیا جا رہا ہے، جس کو مار رہے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ یسوع کو جانتا ہے اور یہ یسوع کا پیروکار ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ آج نہیں، کل نہیں، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، یہ بات یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے ان ملکوں کے اندر بھی آپ کو بہت ساری مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، تاکہ آپ آج سے اپنے آپ کو تیار کریں اور دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ اے باپ مجھے تیار کر، اے خدا تو مجھے اس آنے والی مصیبتوں کے لیے، مجھے اس پریشانیوں کے لیے کیا کر، تیار کر، تاکہ آپ کا ایمان کب مدار ہے۔ تو بھائی مجھے لکھا ہے جو بتیرے، 1-2 کا ذکر نہیں، لکھا بتیرے اس راہ سے کیا ہو جائیں گے؟ بتیرے، بے دین کا مطلب سمجھ گیا نا، کیونکہ میں پنجابی اتنی اچھی نہیں بولتا آتی ہے، لیکن میسیج دیتے ہوئے ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزو، دوسرے دنوں مجھے ایک بڑی عجیب سی خبر ملی، انگلینڈ کے اندر بہت سارے نوجوان مسیح کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اپنا، پھر ایک دم فوری طور پہ مجھے وہ بات یاد آتا ہے، بائبل میں لکھا ہے اخیر زمانہ میں لوگ بے دین ہو رہے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ کوئی اندرونی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آج سے 2000 سال پہلے میرے یسوع نے یہ کہا تھا کہ اخیر زمانہ میں ایسا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کی ایمان ڈول جائیں گے، بڑے بڑے وہ لوگ جن پر ہم بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن پر ہم بڑا ایمان رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے میں آج آپ کے سامنے ایک کلام بیان کر رہا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کو کلام سنا رہا ہوں اور آپ کو انکرج کر رہا ہوں، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مضبوط ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو میں بھی اس مصیبت کے اندر پھنس جاؤں، ایسی پریشانی کے اندر پھنسوں اور یسوع کا کیا کر دوں، انکار کر دوں، کیونکہ ایسا ہی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی لیے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بتیرے اور بڑے بڑے ایسے لوگ جن پر آپ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، جن پر آپ بہت ایمان رکھتے ہیں کہ یہ واقعی سچا خدا کا بندہ ہے، یہ واقعی خدا کا بندہ ہے، یہ کبھی ڈولے گا نہیں۔ عزیز دوستو، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور دوست کا بنا ہوا شخص ہے، وہ بھی کسی کا گر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو آج ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ادھر رکھیں یسوع کی صلیب پر اپنی نگاہ کریں، تاکہ آپ کے قدم کا نگاہ کو مدار نہ جائے، آپ ان آنے والے حالات کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے، آپ ان آنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے، کیونکہ ان کا ہونا تو ضروری ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، کیونکہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہے، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بائبل مقدس جو ہے آپ کو تو یہ نظر آتی ہوگی سیاہی سے لکھی ہوئی، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بائبل مقدس جو مسیحیت کا شروع ہے، جو مسیحیت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ قربانیوں سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ مسیحیت کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ یسوع مسیح نے ڈالی ہے۔ مسیحیت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یسوع مسیح سے شروع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب سب سے پہلے یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر، اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے تو کوئی ایسا بےدر کام نہیں کیا تھا، بلکہ خدا کا اکلوتا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا تاکہ وہ اس کو کیا کر سکے، اوپننگ کر سکے اور اپنے لہو کے وسیلے سے اس نے اس کلام کو، ہاللیلویہ، یہ بائبل سیاہی سے نہیں لکھی،
ये बाइबल स्याही से नहीं लिखी गई, बल्कि मेरे यीशु के लहू से, मेरे यीशु के लहू से लिखी गई है। क्योंकि अगर ये यीशु के लहू से ना लिखी ना जाती, आप जानते हैं कि जिस्म की जान किसके अंदर होती है? खून के अंदर। किसके अंदर होती है? खून के अंदर होती है। और खून क्या है? वो कभी भी मरता नहीं है, उसके जरासीम कभी भी मरते नहीं है। तो इसका मतलब है ये बाइबल किसके साथ लिखी गई है? यीशु के खून के साथ लिखी गई है। इसलिए ये बाइबल कल, आज, बल्कि हमेशा तक क्या रहेगी? जिंदा रहेगी। क्योंकि यीशु जिंदा है, उसका नाम जिंदा है, इसलिए बाइबल कभी भी इसको मिटा नहीं सकता। आज लोग अगर इसको पढ़ के बदलते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये यीशु के लहू के साथ, ये यीशु के लहू के साथ लिखी गई। क्योंकि जब पुराने, आप जानते हैं कि जब हाबल और कैन दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, हाबल और कैन दोनों भाई लड़ पड़े, और कैन ने अपने भाई हाबल को क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया था। तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि हाबल का खून मुझे क्या कर रहा है? जमीन से पुकार रहा है। तो आज ये बाइबल किसके साथ लिखी गई है? यीशु के खून के साथ। इसलिए आपको पुकारती है, उसने आपको पुकारा और आपने यीशु को क्या कर लिया? आज भी जो बाइबल को पढ़ते हैं वो बदलते हैं। दुनिया की दूसरी किताबें पढ़कर लोग बदलते नहीं, बिगड़ते हैं। दूसरी किताबें पढ़कर लोग क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। लेकिन जो बाइबल को पढ़ता है वो क्या जाता है? होश में आ जाता है। होश में आ जाता है, क्या करते हैं? सुधर जाता है। ये वो सुधर जाता है। वो शराबी कुआबी, वो नशाई लोग जो सारी रात शराब पीते थे, वो लोग जो सारी रात गालियां देते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, हर वेले छुरी जेब या पिस्तौल, जब उन्होंने इस बाइबल को पढ़ा, इनकी आयतों को पढ़ा और इनको सुना, तो यीशु ने उनकी जिंदगी को क्या कर दिया? बदल दिया। वो ना बाकी डाकू ना रहे, वो कातिल ना रहे, बल्कि वो लोगों के क्या करते रहे? उनकी खिदमत करने वाले बन गए और उनके पांव धोने वाले बन गए। अजीज दोस्तों, क्योंकि ये बाइबल यीशु के लहू के साथ है, इसीलिए जिंदा, इसीलिए जिंदा खुदा का कलाम, इसको इसलिए कहते हैं। अजीज दोस्तों, ना कि ये यीशु के लहू के वसीले से, ये पतरस के लहू के वसीले से, क्योंकि पतरस ने भी इस बाइबल को लिखने के लिए अपना क्या किया है? वो बनाया। उसने कहा था कि मेरे यीशु को जो सीधी सलीब दी गई है, मुझे क्या कर देना? उनकी सलीब दे देना, ताकि मेरा खून भी इस बाइबल को लिखने के लिए क्या हो जाए? काम आ जाए। मेरे लहू के वसीले से भी ये बाइबल क्या हो जाए? लिख दी जाए। और पौलुस और अस्तिफनस जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ पत्थर मार कर और उसको संसार किया गया, जिसने ना कोई गुनाह किया, ना बल्कि वो क्या कर रहा था? अंजील की खुशखबरी दे रहा था, वो अंजील सुना रहा था। लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने क्या फैसला कर दिया कि हम इसको क्या कर देंगे? इसको कत्ल कर देंगे, इसको मार डालेंगे। उन्होंने क्या किया? उसको कब्र का संसार कर दिया। ये बाइबल स्टिफनस के खून से, और ये